السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور اس کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، جو ان احکامات کو مانیں اور اس پر عمل کریں انہیں ایمان والے بندے کہا جاتا ہے، اور جو انکار کریں اور اس پر عمل نہ کریں انہیں غیر ایمان والا کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی زبان میں کفر اور کافر کہا گیا۔ مگر اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جو انسان بنایا ہے، اگرچہ کہ ہم یہاں بہت سارے مذہبوں میں، مختلف دینوں میں، مختلف مسلکوں میں، مختلف طور اور طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر
ہم سب ہیں تو انسان ہی، تمام انسان ہیں، تو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بہت ساری چیزیں مشترک بنائی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں، آخرت کا مسئلہ الگ ہوگا، وہاں سب کے لیے ہر چیز الگ الگ ہوگی، مگر اس دنیا کے اندر سب کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک بنائی ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو بنایا۔ یہ ہماری قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، رات اور دن کا آنا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے رات والی جو نشانی ہے، اس نشانی کو، ہماری قدرت کی اس علامت کو تھوڑا دھندلا بنایا، ہم نے اس کو مٹانے والا، زائل ہونے والا بنایا، اور دن کی جو ہماری نشانی ہے اس کو ہم نے تھوڑا روشن، واضح، چمکدار، مبصرہ ہم نے بنایا۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا، تاکہ تم روزی روٹی تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم سال اور بہت ساری چیزوں کا حساب کتاب یاد رکھو۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ صرف ہم ایمان والوں کے لیے رات اور دن نہیں ہے، رات اور دن کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، بلکہ تمام مخلوقات سے ہے۔ سب کے لیے ایک ہی دن، ایک ہی رات، یعنی ایک ہی وقت میں دن ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں رات، اور اسی دن کے ٹائم کے اندر، اسی روشنی کے اندر سب کو اپنے کام کاج، کاروبار، تجارت، ملازمت، دھندے، جو زراعت وغیرہ کرنا، سب لوگ اسی میں کریں گے۔ ایمان والوں کا روشنی کا وقت الگ ہے، غیر ایمان والوں کے لیے اجالے کا وقت الگ ہے، ایسے کوئی اللہ نے نہیں بنایا۔ رات سب کے لیے نیند آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، کہ جیسے ہی رات آئے سب پر یکساں طور پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ ہمارے ماننے والوں کی رات ہوگی، یہ نہ ماننے والوں کی رات، سب۔ اور اسی طریقے سے آپ بہت ساری چیزیں لے لیجیے، ہوا، آکسیجن، جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن، سب اسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ پانی، سب کا پانی ایک جیسا جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برساتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتے ہیں، اور جو اناج اور غلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، چاہے وہ اناج ہو، ترکاریاں، سبزیاں، یا ہمارے کھانے پینے کے لیے مویشی، جانور، پرندے، اور ان سے نکلنے والی چیزیں، دودھ، اب یہ تمام چیزیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشترک رکھا کہ سب اسی میں سے کھائیں گے، سب کا اناج اسی زمین سے نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے زمین کسی اور جگہ سے اناج نکالتی ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے کسی اور جگہ سے، سب کے لیے برابر۔ زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، دریا ہیں، روشنی ہے، اندھیرا ہے، چاندنی ہے، گرمی ہے، ہوا ہے، بادل ہیں، آکسیجن ہے، مشترک چیزیں سب برابر سرابر اس کے اندر ہیں۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس دنیا کے اندر تم سب مل جل کر رہو گے، اور تم سب کو آپس میں مل جل کر ہی رہنا ہے۔ خلط ملط یہاں رہے گا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اچھے اور برے، ایمان والے غیر ایمان والے آپس میں رلے ملے رہیں گے، کوئی فرق، کوئی امتیاز، کوئی الگ سے ان کی کوئی کیٹیگری دنیا میں چھانٹ کر الگ نہیں کیا جائے گا۔ مجھے سیرت سے تھوڑا ہٹ کر اس جمعہ کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیرت طیبہ انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے،
کیونکہ ہمارا یہ طریقہ رہا، جب بھی کوئی اہم بات درپیش ہوتی ہے، کوئی ضروری مسئلہ، حالات حاضرہ جسے کہتے ہیں، موقع کے حساب سے کہ اس وقت میں کون سی ایسی ضرورت کی بات آپ پڑھی جس کی طرف بہت ساری لوگوں کے ذہنوں کو ادھر لے جانا اور اس کی طرف رہبری کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہوتا ہے، اس لیے وقت پڑھنے پر اپنے وہ سلسلہ وار جو مضمون ہے انشاءاللہ وہ بعد میں چلتا رہے گا، درمیان میں کبھی کبھار اہم عنوان کی طرف، اہم بات کی طرف جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وقت میں ایک کام چل رہا ہے، ایک ضروری بات آئی ہوئی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ دیے بغیر کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں۔ جو گزشتہ جمعہ آخر میں نے بات کی تھی دعوت و تبلیغ کے عنوان پر، اور اس وقت کے حالات حاضرہ جو اس دعوت والی محنت پر اور تبلیغ والی محنت پر جو آفت آ پڑی ہے اور جو حالات اس کے لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، جو فیصلے اس کے لیے صادر ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے متعلق امت مسلمہ، چاہے وہ اس دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا اس سے جڑے ہوئے نہ ہوں، سب کا یہ مسئلہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ ایک مثال، ایک واقعے کے ذریعے سے بتلانے کی میں نے کوشش کی تھی، تو اسی بات کو تھوڑا گہرائی میں جا کر اپنے ذہنوں کو، دلوں کو کشادہ کر کے علمی روشنی میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حالات کیا ہیں، کیوں ہیں، اور کیسے یہ حالات بنتے ہیں، اور کس نے اس کو مجبور کیا، اور ایسے حالات کون پیدا کر رہا ہے، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا عوامل ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب کا، کیونکہ آگے آنے والے حالات گزرے ہوئے حالات کی طرح نارمل نہیں رہیں گے۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا مہینہ اور سال نئے نئے چیلنجز اور اس طریقے کے نئے نئے فتنے اور خطرے سامنے لاتا رہے گا، حالات پیش آتے رہیں گے۔ یہ کیونکہ ہم اس بات کو ذہنوں میں رکھیں کہ ہم قیامت کے قریب زمانے میں چل رہے ہیں، قرب قیامت کا زمانے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے اور آگے آنے والے وہ احوال ہیں، وہ زمانے، وہ ایام ہیں، وہ سال ہیں جو جتنا زیادہ قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، فتنوں سے، خطروں سے، فسادات سے اتنا ہی زیادہ سامنا ہوتا رہے گا، اور اس میں مجھے اور آپ کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، پہلا کام اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ یہ جو قیامت کے فتنے ہیں، اس سے پہلے جو دجال کا خروج ہونے والا ہے اس کا جو فتنہ ہے جسے دجالی فتنے کہے جاتے ہیں، ان فتنوں کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم اس میں نہ پڑیں، ہم اس میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ہم مبتلا نہ بھی ہوئے تو کسی نہ کسی کو مبتلا تو ہونا ہی ہے، ہم بچ گئے تو آگے آنے والے تو نہیں بچیں گے، کوئی ایک طبقہ ایسا ہوگا، ہماری نسلیں رہیں گی آگے چل کر، تو ان کو یہ چیز سمجھا کے، بتا کے، ذہنوں کو تیار کر کے جانا ہوگا کہ آگے یہ فتنے آنے والے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس زمانے کی نقشے اور کاپی آپ نے کھینچی تھی، بتلایا تھا کہ کیا کیا فتنے آئیں گے، کیسے کیسے احوال رہیں گے، صحابہ کو آپ نے سمجھایا کہ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، دعائیں کرو، اس طریقے سے دعا کرو اور اس کے لیے عمل کیا کرو، اعمال بتائے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنا، جو بندہ ریگولر پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی پابندی کرے گا، تلاوت کرے گا، وہ دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اب وہ سورہ کہف کہاں ہے،
کون سا سورہ ہے، کتنا لمبا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، اب ہمیں تو بہت کم مجمع ایسا ہے جو شاید جانتا ہوگا، اور جاننے والوں میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے، ورنہ تو پوری عالم انسانیت امت مسلمہ اس سے غافل اور اس سے ایک دم دور ہے۔ اب جب تیاری ہی نہیں، کوئی عمل اس سے بچنے کا نہیں ہے، تو جب وہ فتنے اگر آ جائیں تو پھر اس کے اندر مبتلا جب ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ جب فتنے میں اگر بچنا ہے، مگر اگر کسی صورت میں چلے گئے، وہ فتنہ آ ہی گیا ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں، تو پھر آگے کا قدم کیا ہونا چاہیے کہ استقامت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت اور فتنوں کا مقابلہ، اسے فیس کرنا اور اس کے سامنے ڈٹنا، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بچانا، اب یہ آگے کا قدم ہوگا۔ پہلا کام تو یہ کہ اس کے اندر مبتلا ہی نہ ہو، اللہ ہمیں بچا لے اس دنیا کے اندر، اس سے ہمیں امن کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے، اور اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر آگے کا مرحلہ کیا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ تو خیر، میں نے بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جو انسان بنایا، چاہے وہ ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے، مختلف دینوں میں، فرقوں میں، مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، مگر تمام بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے درمیان مشترک رکھا، سب کے لیے ایک بنایا۔ دن رات، چاند سورج، ستارے، بادل، ہوائیں اور آکسیجن، پانی، زمین، اناج، غلہ، مویشی، کھانے پینے کے جانور، دودھ وغیرہ، یہ تمام چیزیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا۔ اور اسی طریقے سے دین بھی جو اللہ تعالیٰ نے دیا، مختلف لوگوں کا دین اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تقسیم کیا ہے۔ لوگ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سب بہت سارے دین ہیں دنیا میں، اللہ جسے ہدایت دے وہ ادھر آتا ہے، جو نہ ہدایت ملے وہ ادھر رہتا ہے۔ اب سب کی یہ تمام چیزیں مشترک ہیں، تو اس دنیا میں سب کو مل جل کر رہنا ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ آپس میں لڑو مت، جھگڑو مت، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہے تم اس پر رہو، ہمیں ہمارا دین ہے ہم اس پر رہتے ہیں۔ لڑائی کی، جھگڑے کی، فتنے کی، فساد کی کوئی بات نہیں۔ مختلف صورتیں ہماری ہیں، مختلف ذہنیں ہمارے ہیں، مختلف بلڈ گروپس ہمارے ہیں، مختلف ہمارے خیالات ہیں، مختلف ہمارے انداز ہیں، مختلف ہمارے سوچ و بچار ہیں، اس کے باوجود ہم ہیں تو سب ایک انسان، اس بات میں ہم مشترک ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو آپس میں سب کو مل جل کر یہاں پر زندگی گزارنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر دی۔ فرمایا تم اللہ کو مانتے ہو، اچھی بات ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کے خداؤں کو تم گالی نہ دیا کرو، ان کی انسلٹ، ان کی توہین نہ کیا کرو، وہ ان کا اپنا دھرم ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ ان کے اپنے خدا ہیں۔ تم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو مانا، تو تم اللہ کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمع رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ اب دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دیا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو، ہاں اپنے دین کی حفاظت کر لو، اور اگر کوئی سوال کرے تو اچھے انداز میں جواب دو، سمجھاؤ، اور ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اسے ظاہر کرو، اور خواہ سے برائیاں اور گالیاں ان کے لیے نہ نکالا کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں آج کی عام زبان میں سیکولرزم، سب کے لیے برابر کے حقوق، ایک ساتھ جینے کا حق، جیو اور جینے دو، امن سے رہو، اطمینان سے رہو، یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اسلام کا ڈیفینیشن جو ہم نے کئی مرتبہ بتلایا کہ اسلام کا معنی ہی سلامتی، امن، آشتی کا پیغام، کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، الدین النصیحہ، بھلائی چاہنا، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کے، اپنوں کے، غیروں کے، سب کے لیے بہت تفصیل کئی مرتبہ ہماری ہو چکی ہے۔
تو ان چیزوں سے اشارہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی بھید بھاؤ لوگوں میں نہیں کیا. اپنا دین ہے، رہنے دو. اب جو جزا یا سزا ہونی ہے وہ دنیا میں نہیں، وہ آخرت کا مالک یوم الدین، وہاں پر ہم فیصلہ کریں گے. اب جس کو جو کرنا ہے وہ وہاں ہوگا. لیکن ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرمائی. دن بنایا تو دن کی ایک حد ہے، رات بنایا تو رات کی ایک حد ہے، ہوا اس کی ایک حد ہے، اس میں نہ کم نہ زیادہ. کچھ بھی کمی زیادتی ہو جائے تو پھر جینا محال ہو جائے گا. پوری زندگی کا تانا بانا جو ہے وہ ادھر کر رہ جائے گا، پوری زندگی اتھل پتھل ہو کر رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے گرمی اس کی ایک حد مقرر فرمائی، ٹھنڈ حد مقرر فرمائی، بارش ایک حد ہے اس کی، ہوا کے چلنے کی ایک حد ہے، رات کی ایک حد ہے، دن کی ایک حد ہے، اناج کے پیدا ہونے کی ایک حد ہے. ہر چیز کے حدود. وَأَنزَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے، بقدر معلوم، مقررہ انداز، مقررہ حدود و قیود کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو تقسیم کیا، ہر چیز کو بنایا. اور احکامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں، یہ حد بندیاں ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سب کے اندر نہ افراط نہ تفریط. اسی طریقے سے ہمارے دین کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اور مختلف لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے دین پر لکم دینکم ولی دین جو کہا، اس کے اندر بھی یہ سیکولر مائنڈ رکھنے میں بھی اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب تھوڑا توجہ دیں، میں اپنے اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں. یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ، سعودیہ حکومت نے جو ایک دعوت و تبلیغ کے متعلق جو شاہی فرمان جاری کیا یا جو فیصلہ انہوں نے لیا، اس کے پیچھے اصل کون سی مشنری ہے یا کون سا دماغ کام کر رہا ہے؟ تو علماء کرام کے بہت سارے خیالات ہیں، سب اپنا اپنا تخمینہ انداز لگاتے ہیں، شاید یہ ہوا ہوگا، شاید ایسا، شاید ویسا. اس میں جو بہت زیادہ بات سننے اور سمجھنے میں آتی وہ یہ کہ سعودیہ والے اہل حدیث مسلک کے ہیں، وہاں اہل حدیث کا بہت زیادہ زور ہے، اس لیے، اور اہل حدیث دعوت و تبلیغ کو چاہتے نہیں، پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے یہ روک لگایا. یہ زیادہ تر ذہنوں میں اور سننے میں بات آتی ہے. کیا یہ صحیح؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا حقیقت میں کیا ہوا ہے. جس کا معاملہ ہے صاحب معاملہ خود جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے، باقی میں اور آپ تو بس اندازے لگا سکتے ہیں. ایک چیز اگر ہم جہاں تک اپنی علمی بساط ہے، جو ہمارے ذہن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اپنے علم و عمل اور عقل و فہم کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں فرقوں اور مسلکوں سے بات آگے نکل چکی ہے. تھوڑا توجہ چاہوں گا. پہلا زمانہ تھا، لوگ فرقوں میں بہت لڑتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اسٹیج سنورتے تھے، بہت سارے مقابلے، مناظرے، اس کے ویڈیوز ہیں، کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، حالات ہیں، بہت سارے، اس کو ریکارڈ کر دیا گیا. اب وہ چیز اتنی نہیں ہے، اب وہ چیز اتنی نہیں ہے. ویسے مناظر اللہ ماشاءاللہ کہیں ایکا دکا چلتا ہوگا، پہلے تو باقاعدہ چیلنجز، باقاعدہ اسٹیج، تیاریاں، مناظرے، مباحثے، مجادلے، اور آخر کار مباہلے تک ہوا کرتے تھے، بددعاؤں کا سلسلہ. اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے. یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو ذہن آیا
کہ بھئی اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں، ہر مذہب والا اپنے اپنے دین پر چلتا رہیں۔ اس کے اندر ایک طرف جہاں کچھ لوگوں کے اندر کٹر پنتھی ہیں، شدت پسندی ہیں، کٹر وادی ہیں ہر مذہب کے اندر، اسلام والوں میں بھی کچھ، غیر ایمان والوں میں بھی، ہر عیسائیوں میں، یہودیوں میں، سکھوں میں، مجوسیوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کٹر واد کہلاتا ہے ہر مذہب میں۔ لیکن ایک بڑا مجمع اس زمانے میں، پہلے بڑا مجمع کٹر وادیوں کا ہوتا تھا، اب اس زمانے میں کٹر پنتھی لوگوں کا مجمع کم ہے۔ اب زیادہ جو میجارٹی ہے یہ سیکولر مائنڈ لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ سیکولرزم ایک حد تک صحیح ہے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں، ایک حد ہے اس کی، ہر چیز کی اللہ نے حد مقرر فرمائی، اس حد کو اگر پھلانگو گے تو پھر وہ چیز اچھی بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز، نہ افراط اچھی نہ تفریط اچھی، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم میڈیم امت ہو، درمیانی ہو، نہ افراط ہے نہ تفریط، تو دونوں چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ یہ آج کل بہت سارے نوجوان جو پہلے نوجوان تھے اب ادھیڑ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے پڑھاتے یہ جو مائنڈ لوگوں کا دماغ، ذہن بنتا گیا کہ سیکولرزم کہ ہر آدمی کو حق ہے، ہر آدمی کا اپنا دین ہے، ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، اچھی بات تھی، سب کو رہنے دو، اپنے کام میں لگنے دو، لیکن اس کی حد جانے بغیر آگے نکل جانا، یہ اپنے دین کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے طریقوں کے لیے، اور آج جو حالات ہو رہے ہیں ان تمام حالات کا اصل سبب ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے علاقوں میں بھی کیا ہو رہا، ہم نے چند دن پہلے دیکھا، اور آئندہ بھی ایک دو دن کے بعد واقعات پیش آئیں گے۔ 24 تاریخ، کل 25 تاریخ ہے، وہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کے آپس میں دوست، احباب، فرینڈ سرکل ایسے ہیں کہ عیسائیوں سے، غیروں سے بہت سارے اپنے تعلقات ہیں۔ اب اس کھلے مائنڈ کے چکر میں ان کے تہواروں میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بخوشی شامل ہوتے ہیں، بخوشی دوسروں کو وش کرنا، ہیپی تقسیم کرنا، میسیجز، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر دینا، اور ان کے مجلسوں میں جانا، فنکشنوں میں جانا، مبارکبادیاں دینا، گلے ملنا، معانقے، مسافے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں اپنے آپ کو بھی ملا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی چند دن پہلے دیوالی، جو ہمارے علاقوں میں دیپاولی کہتے ہیں، یہ جو تہوار تھا، غیروں کی ایک تہوار عید ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے، کہ کیا ہے، ایک شوق کے لیے، مزے کے لیے، اپنے آپ کو، اور اپنے کو نہیں تو کم سے کم بچوں کی خوشی کے لیے غیروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو ملا دیے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں، ہم نے خود محلے میں بڑے بڑے لوگوں کو ڈانٹا، سختی کے ساتھ منع کیا، ہمارے گھر والوں نے بھی منع کیا کہ ہمیں کیا پڑی، کہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے ایمان والے ہو کر غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کی تہواروں میں اپنے آپ کو شامل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، کیونکہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ اتنا سیکولر مت بنو کہ ہاں ان کا کام ہے، ان کو کرنے دو، منع نہیں، کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ مورتی رکھے، بت رکھے، محلے میں بٹھائے، اپنے گھر میں بٹھائے، وہ لے کے جائے، ناچے، ڈھول بجائے، جو کرنا کرے، وہ اس کا مذہب، اس کا دھرم، اس کا دین، ہم اس میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، ہم سمجھیں گے بیچارہ معذور ہے، وہ اس کا دین ہے، وہ اس کا دھرم ہے، جو اس کو سمجھایا گیا وہ کر رہے ہیں۔
اور کرنے والے ہمارے حساب سے ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، افسوس ہے۔ اور اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہماری ہدایت فرما دی، ورنہ تو ہم بھی ان میں سے ہو جاتے۔ یہ ہے سیکولرزم۔ بات سمجھ رہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین۔ اب یہ نہیں کہ تمہارے دین میں بھی گھس جاؤں، چلیے آپ کر رہے ہیں تو آپ کی دیوالی کیا، ہماری عید کیا، دونوں ایک ہی ہیں۔ نہیں، اتنا زیادہ سیکولر مت بنو، ورنہ تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اپنا دین کا خطرہ ہوگا، اپنے ایمان کا سودا ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے اس کرسمس ڈے میں، اور اسی طریقے سے آگے آئے گا نیو ایئر، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عیسائیوں کا تہوار، اور بہت سارے، اب وہ ان کا نہیں رہا، وہ تو عام انسانوں کا ہو چکا ہے، تمام دنیا مناتی ہیں 31 نائٹ کے اندر، اس رات میں دسمبر کی جو 31ویں رات ہوتی ہے، 12 بجے کے بعد نیو ایئر کا فنکشن، جشن، غیروں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے آگے نکل جاتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، ہم کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں، کیا سیلیبریٹ کرنا، کیا جشن منانا، الامان والحفیظ۔ یہی کہ سب کا حق ہے، جو کرتے کرنے دو، مگر آپ کیوں گھس رہے ہو؟ آپ کا ایک دین ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، اس طریقے سے ہٹ کر ہم نہیں جاتے، جہاں تک ان کا ساتھ دینا وہاں تک دیں گے، اس کے آگے ہم اپنا بھی تو کچھ حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت۔ تو بہرحال یہ دنیا والوں کا، دوسرے ادیان و مذاہب کا مسئلہ تھا۔ ہمارے مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر ایک جو فرقہ بنا، پہلے تو ہماری 4 مسالک تھے، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، 4 فقہا کے تقلید کرنے والی 4 جماعتیں تھیں۔ ایک غیر مقلدیت، جسے لا مذہبیت بھی کہا گیا، کہ ان کا یہی کہنا تھا، پہلے تو اعتراض کرتے تھے تقلید کیوں کرتے ہو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آخر کار جب دلائل کی روشنی میں تقلید ثابت ہوتی ہے تو آخر میں کہتے ہیں کہ ایک ہی کی تقلید کیوں کرنا، بات کسی نہ بڑے کی، کسی نہ کسی کی ماننا ہے تو ایک ہی کی کیوں مانے، چاروں امام حق پر جب ہیں تو 4 کی بھی مانتے ہیں نا۔ بات گہرائی میں لے جا کر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ غیروں کا مسئلہ تھا وہ الگ، یہ اپنوں کا مسئلہ، کہ اپنے 4 مسالک کے اندر لوگ ایک نیا مسلک شروع کیے، وہ یہی تھا، ان کا نعرہ یہی تھا کہ جب امام ابو حنیفہ صحیح، امام شافعی صحیح، امام مالک صحیح، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ چاروں حق پر ہیں، چاروں صحیح ہیں، تو ہم موقع محل کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، کبھی ان کے مسلک پر، کبھی ان کے مسلک پر، جو مسئلہ ہمیں اچھا لگے گا عمل کریں گے۔ تو یہی تھا وہ سیکولرزم، کہ ایک کے کیوں، اتنی کٹر پنتی کیوں، اتنی سختی کیوں کہ ایک ہی امام کے مقلد بنے، سب کی کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ غیر مقلدیت والا مسلک تھا، یہی وہ مذہب تھا بنا۔ اب یہ اتنا زیادہ لوگوں کو پسند آنے لگا، لوگوں میں پھیلتا گیا، خاص کر سعودیہ کے اندر۔ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر غیر مقلد یا اہل حدیث لوگ زیادہ ہیں، یعنی اس مائنڈ کو، اس دماغ کو زیادہ لوگوں نے قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا اس کو شروع کیا، کیونکہ اس کے اندر وہی آزاد خیالی ہے، پکڑ بندی نہیں، سختی نہیں کہ اسی میں رہنا، ایسے ہی رہنا۔ اب تھوڑا آزادی لوگ چاہتے ہیں، تو یہ آزاد خیالی، لا مذہبیت، لا مسلکیت، پابندی نہیں، آزادی چاہتے ہیں، آزادی۔ اب یہ سیکولر مائنڈ اتنا بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا کہ آج دنیا میں سیکولرزم، جن کو اس کے اندر حد میں رہنا نہیں آیا، یہ سیکولرزم آگے سٹیپ بڑھا چکا ہے، ایک سیڑھی آگے بڑھ چکی ہے، ایک قدم، ایک زینہ اس کا آگے نکل چکا ہے۔ اب وہ سیکولرزم لبرلزم کے اندر بدل چکا ہے، لبرل مائنڈ، لبرلزم
سب سیکولرزم تھا، سب کو اپنا طریقہ، تم جو پسند ہے وہ کرتے رہو، یہ سیکولر۔ اس کے حد میں نہ رہے، آگے بڑھ گئے تو لبرلزم کے اندر آ گئے۔ وہ یہ ہے کہ اب کون سا دین، کون سا مذہب، کون سا طریقہ، سب ایک ہی ہے، چلو جی۔ دل میں آیا تو مسجد میں آ گئے، دل میں آیا تو مندر بھی چلے گئے، کبھی گردوارہ بھی چلے گئے، کبھی چرچ میں بھی چلے گئے، کبھی عبادت کر لی، کبھی نہیں کیا، کبھی قرآن پڑھا، کبھی بھگوت گیتا پڑھ لیا، کیا ہے، بائبل پڑھ لیا، سب پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ لا مذہبیت، اب کوئی ایک مذہب نہیں، کوئی ایک دھرم نہیں، کوئی ایک دین نہیں، سب کو حق ہے، سب کو اجازت ہے۔ تو اب ہم کسی کے ایک بن کر نہ رہیں، کسی ایک کے بن کر نہ رہیں، سب کے بن کر رہیں گے۔ سب کے بن کر رہنا، یہ خیال ہے لبرلزم، سیکولر سے آگے نکل کر۔ اب یہ چیز آج دنیا میں، یہی دو چیزیں آج دنیا میں چل رہی ہیں، لبرل ہونا یا کٹر واد ہونا۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، ہمارے اپنے مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آج دنیا کے اندر لوگوں کے اندر یہ دو طبقوں میں انسان بٹتے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں مختلف فرقوں میں، مسلکوں میں، مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی، جن کو سیکولر دماغ نہیں بنا، ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی جو جہاں ہیں، جس مذہب میں ہیں، جس مسلک میں ہے، رہے، مگر اسلام کو اپنے اوپر بالادستی ہو، اسلام بلند ہو، یعنی ہمارے اوپر اسلام کی حکمرانی ہو، ہم اس کی مانیں، ہمارے دماغوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان غالب رہے۔ ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگوں کا یہ خیال رہا، یہ سوچ رہی، اور ایسے لوگ آج بھی الحمدللہ بہت سارے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا، اسلام کے احکامات کو ماننا، اسلام کی تعلیمات کو ماننا۔ یہ دل دماغ میں تو ہے، عمل میں ہو یا نہ ہو، کم از کم ذہن تو الحمدللہ ایسا ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا ہے۔ مگر اب یہ جو بہت سارے اختلاط کی وجہ سے، مختلف ممالک سے، مختلف مسالک سے تعلقات بڑھنے کے بعد، اب یہ دماغ بھی لوگوں کا بنتا جا رہا ہے کہ یہ کیا کٹر پنتھی، اللہ کے احکام، رسول کے احکام، دین کے احکام، شریعت کے احکام، یہ کیا پابندی۔ چلو سب کی اپنی اپنی لائف ہے، اپنی اپنی زندگی ہے، تو اپنے اپنے ان کے اصول ہونے چاہیے۔ مائی لائف، مائی کنڈیشنز، مائی اسٹائل، میری زندگی میرا اسٹائل، میری زندگی میرے قانون۔ یہ آج کل لوگوں کا دماغ بنتا جا رہا ہے کہ میری زندگی ہے تو قانون بھی میرے ہوں گے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا میری مرضی، کوئی مجھے بتائے گا نہیں، کوئی مجھے روکے گا نہیں، کوئی مجھے ٹوکے گا نہیں، میری مرضی، کیونکہ زندگی میری ہے۔ یہ آج بہت زیادہ لوگوں کا، خاص کر کالجوں کے اندر، دماغ یہ بنتا جا رہا ہے، ایسی تعلیم لوگوں کو دی جا رہی ہے جو لا مذہبیت کی طرف، جسے ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں الحاد، الحاد، کسی خدا کا تصور نہ ہونا۔ تو یہی ایک چیز ہے جو آج دعوت و تبلیغ سے ٹکرا رہی ہے۔ آپ غور کریں سعودیہ کے اندر اب کیا ہو رہا، آپ اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں، چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے، وہاں پر چند سال پیچھے اگر جائیں تو بہت ساری ایسی خبریں سننے میں آئیں کہ جہاں پہلے عورتوں کے لیے کھلی اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں، پہلے تو قانون پاس کر دیا گیا کہ اب نہیں، کوئی پابندی نہیں، عورتوں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ ڈرائیور خود بن سکتی ہیں، ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، بے پردگی کی اجازت۔ اب لوگوں نے بھی اس کو چاہا، پہلے وہاں پر بہت سارے لوگ ان باتوں کا انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے، اب بہت سارے ماننے والے، بلکہ اس کو خوشی سے سراہنے والے بن گئے۔ ہاں الا ماشاءاللہ، اب بھی وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے ایک ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، دل و زبان سے، دل سے بھی اور اپنی زبانوں سے بھی، مگر ان کی آوازیں دب رہی ہیں،
ان کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دماغ والوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ وہاں پر مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں. یہ ظاہری اعتبار سے، دنیا میں دیکھنے کے اعتبار سے، ہر جگہ، ہر ماحول میں، پوری دنیا میں، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے، ہوتا آ رہا ہے. پہلے تو اس کی عورتوں کے اوپر یہ جو پردے کی پابندی تھی اس کو ہٹا دیا گیا. اب وہاں پر جو جوا شریعت کے اندر جو حرام کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا تو عمل شیطان میں سے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا تھا. اب وہاں تو باقاعدہ جوے کے اڈے، کلب کھولے گئے، اور عرب کے شیوخ، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، وہ حضرات صحابہ کی نسل ہے، اللہ ان کو کھڑا فرما دے. مگر یہ دماغ لوگوں کا، آپ غور کیجئے گہرائی میں جا کر، وہاں کے لوگوں نے اسے بڑی خوشی سے قبول کیا. جوے کے اب ایسے مجلسیں لگتی ہیں جیسے کبھی افطار کے وقت میں مجلسیں لگتی تھیں. آپ نے دیکھا نا، ہم سے زیادہ تو ویڈیو آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ باقاعدہ ٹیبل سجائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف شیخ نہیں، شیخوخہ بھی، عورتیں بھی جوا کھیلنے میں شامل، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ 2-3 مرد ہیں، 1-2 عورتیں ہیں ساتھ میں، اور سب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جوا کھیل رہے ہیں. بعض لوگ اس کی تعویلیں بھی کرتے ہیں، وہ کوسا کہ دوسرا گیم کرتے، وہ جائز کرتے، فلاں فلاں. جوا تو جوا ہی ہوتا ہے، نام چاہے کتنا بھی آپ بدل لو. قحبہ خانے کھول دیے گئے، باقاعدہ کلب کھول دیے گئے. اور جو حال میں جو خبر آئی، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر میں 10 سینما تھیٹر بنائے گئے. 10 باقاعدہ اعلان کیا گیا، مدینے کے اندر 10 سینما ہال اوپن کیے جا رہے ہیں. لوگ خوش ہوئے، لوگوں نے سراہنا کی، تعریف کی کہ آج تک ہم لوگ اس سے محروم رہے، اور آج ہمارے محمد بن سلمان کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز کھلے عام دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے حد سے باہر نکلنا، سیکولر مائنڈ کو اور تھوڑا وسعت دے کر لبرلزم کے اندر آ جانا، اور ان چیزوں کو قبول کرنا کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ پر ایسی فحاشی اور ایسی عیاشی اور ایسی عریانیت کا پرچار ہو، اور اس کے لیے اجازت باقاعدہ قانونی طور پر دی جائے، اور لوگ وہاں صرف خاموش رہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو بخوشی شامل بھی کریں. لوگ بھیڑ لگا کر سینما ہالوں میں جائیں اور مزے سے سینما دیکھ کر باہر نکلیں اور تعریفیں کرنے لگیں. اور اس سے بھی نیچے چند ہفتے پہلے کا قصہ ہے. آپ جانتے ہیں انگریزوں کے لوگوں کو دعوت دی گئی، بڑے بڑے ٹاپ سنگرز کو بلایا گیا، بڑے بڑے ماہر گانے بجانے والوں کو، اور ہمارے بھی ملک سے مسلمان ہیروؤں کو یہاں سے دعوت دی گئی، اور بڑے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، ان کو VIP بنایا گیا، بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا، اسٹیج سنوارے گئے، اور وہاں پر کھلے عام فحاشی کے گانے اور ایک اللہ کی وحدانیت کے خلاف گانوں کے اندر الفاظ ایسے کفریہ اور شرکیہ گانے گائے گئے اور تھرکا گیا، ڈانس کیا گیا. تو رپورٹ کیا آئی؟ یہاں کا ہیرو جب گیا تو 80,000 لوگ مجمع میں شامل تھے. عرب کے اندر 80,000 کا مجمع ڈانس دیکھنے والوں میں تھا. یہ کیا اشارہ دیتا ہے؟ یہ کیا ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کو ایسے آمادہ کر رہا ہے؟ یہ کسی ایک فرقہ،
کسی ایک مسلک یا کسی ایک شخصیت یا کسی ایک حاکم کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کے پیچھے جو مشنری کام کر رہے اس کی طرف جائیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں، خاص کر یہ وہ مجمع ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مختلف ملکوں میں انگریزوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور ان کے لیکچررز، ان کے اساتذہ سے پڑھ کر جو آئے، ان کی ذہنیت اپنے ذہنوں میں منتقل کیے اور ان کے ذہنوں میں ٹھونسا گیا، یہ بھرا گیا کہ یہ کیا پابندیاں ہیں، یہ کیا سختیاں ہیں، یہ کیا حدود ہیں، کہ بھئی ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور آزادانہ زندگی آدمی دنیا میں گزارے، اس کے لیے کوئی کسی پر پابندی نہ لگائے، سختی نہ کرے، کوئی زور نہ لگائے، کوئی زبردستی نہ کرے۔ اسی لیے تو قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ استاذ بھی اپنے پڑھاتے وقت میں اپنے شاگردوں کو مار نہیں سکتا، قانون ہے آج کا۔ اللہ رحم کرے، کیسا قانون! ایک زمانہ تھا، کیا کہنے، استاذ کے مارنے پر ماں باپ خوش ہوتے تھے کہ اچھا میرے بچے پر توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ باقاعدہ ماں باپ کہا کرتے تھے تھوڑا بچے کو آپ دیکھ لیں، تھوڑا ماریں اس کو، بہت شرارت کرتا ہے۔ اب تو نہ ماں باپ کی ہمت ہوتی ہے نہ استاذ کی، نہیں، کیوں؟ بچوں کی اپنی زندگی ہے۔ ہاں، بے قاعدہ نہیں مارنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں مارنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جو میں نے کہا حد، افراط اور تفریط، کہ اتنا بھی گھٹا دیا جائے کہ بالکل ہی حق ہی نہیں آپ کو حق ہی نہیں، آپ کا یہ رائٹ ہی نہیں، آپ کو اجازت ہی نہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ تنبیہ کر سکیں۔ اس کی مرضی ہے، اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی، چاہے تو کلاس میں آئے، چاہے تو نہ آئے، چاہے تو پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، زبردستی نہیں۔ بات یہاں تک اگر ہوتی تو بات سمجھ میں آتی کہ استاذ ہے، لوگوں نے اس کو پرایا سمجھا ہوگا، مگر ماں باپ کے لیے بھی شرط لگا دیا گیا کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پٹائی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات کر لیتے ہیں لوگ، اگر بچے اسٹیشن چلے جائیں، کمپلینٹ کریں تو ماں باپ کو جیل ہو سکتی ہے، قانون ہے آج کا۔ کیوں؟ آزادی، آزاد خیالی، ہر ایک کی اپنی زندگی، اپنا حق، اپنا اختیار، اپنی مرضی، جو دل میں آئے کرے، کوئی کسی پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتا۔ ارے بھئی بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، ان کو کیا سدھ بدھ کچھ نہیں ہے، صحیح کیا، غلط کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، کچھ پتا نہیں۔ اگر ان کو بچپن سے چھوڑ دیا جاتا تو کھانے کی جگہ پر پخانہ بھی کھا سکتے تھے۔ ان کو روکنے والے ہم ہی تو تھے، سکھانے والے ہم ہی تو تھے کہ یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، ایسے کھانا، ایسے نہیں کھانا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ہر چیز سکھانی پڑتی ہے۔ تو وقت ضرورت اس تربیت میں، اس تعلیم میں کچھ سختی کی نوبت آئی تو کیا مصیبت ہے؟ اگر کہا نہیں، اب تو فل اجازت کا مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آگے چل کر بھی اور بہت سارے ایسے قوانین بنا دیے گئے، نکاحوں کے سلسلے میں، شادیوں کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے اندر بلوغت کے بعد ریلیشن شپ، اللہ اکبر، 18 سال کی عمر کے بعد لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرے جائز، مطلب قانون لوگوں نے بنایا ہے۔ ماں باپ کی ناک کٹنے دو، تمہاری ناک ہے ہی کہاں، یہ تو ان کی ناک ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اب یہ تو اتنا عام ہو رہا نا، اتنا عام ہے، یہ ہمارے لیے نیا اور ہمارے لیے عجیب اور ہمارے لیے اچھمبے کی بات لگ رہی ہوگی، مگر بڑا مجمع ایسے اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ہم ریلیشن شپ میں ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں۔ ریلیشن شپ مطلب باقاعدہ میاں بیوی کا تعلق، ایک کمرے میں، ایک گھر میں 8 سال، 10 سال سے ہم ریلیشن شپ میں ہیں، شادی نہیں ہوئی، سوچ رہے ہیں شادی کے بارے میں۔ اللہ حفاظت، کیوں؟ اپنی زندگی ہے، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب آئیے اصل بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جو لوگوں کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر
ان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے. جو ہم پہلی غلطی کر رہے ہیں، مائی لائف، جو ہماری سوچ بنائی گئی، یہ مائی لائف نہیں ہے، یہ زندگی کسی اور کی ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے. ہم خود اپنے نہیں ہیں، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں. پہلے سمجھو تو صحیح. یہ لوگوں کو سمجھانے والی جماعت ہے یہ دعوت و تبلیغ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پیار سے، محبت سے ایک ایک کو پکڑ کر لانا اور ان کو یہ بتانا کہ جو تمہارے ذہن میں زہر گھولا جا رہا نا، پہلا جملہ تو یہ کہ مائی لائف جو کہا جا رہا ہے، اس کے بعد جو کہا جاتا مائی رولز، وہ بات کا مسئلہ. پہلے تو یہ سمجھو لائف ہی اپنی نہیں، زندگی ہی اپنی نہیں ہے. ہم کسی کے بھیجنے سے آئے ہیں. وہ کون ہے؟ اس کی پہچان کراتے ہیں. وہ اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا. یہ ہاتھ اس کے ہیں، یہ آنکھ اس کے ہیں، یہ کان اس کے ہیں، یہ زبان اس کی ہے، یہ پورا اعضاء جسم اس کا ہے، اور یہ پیاری زندگی اس کی ہے، یہ جوانی اس کی ہے، یہ مال اس کا ہے. اب اس کا مال، اس کی جوانی، اس کی زندگی، اس کی صحت اس کی رضا میں لگاؤ، اپنی منمانی میں مت لگاؤ. یہ مائی رولز جو بات کا جملہ، مائی لائف مائی رولز. میں نے ایک جگہ ہماری اسی مسجد کے لیٹرین کے دروازے پر دیکھا، پتہ نہیں کون، کتنا بھوت سوار ہوگا اس پر، وہاں بیٹھ کے بھی لکھتا مائی لائف مائی رولز. وہاں تو تیرا ہی رول چلتا، ابھی تو چلا لے. اس کو کتنا غصہ آیا ہوگا، پتہ نہیں کتنا بھوت سوار ہوگا. لیٹرین میں بھی کہتا مجھے کوئی منع نہیں کرے گا، جلدی آؤ، باہر کوئی انتظار کر رہا، میں جب تک چاہوں گا بیٹھوں گا، یہاں سو جاؤں گا، یہاں گیم کھیلوں گا، یہاں ویڈیو دیکھوں گا. کیوں؟ مائی لائف مائی رولز. یہاں دروازوں پر لکھا. یہ کتنا، آپ سوچئے کتنا بھوت لوگوں پر سوار ہوا اس کا. تو یہی تو سمجھانا ہے کہ مائی لائف نہیں ہے یہ تمہاری لائف. اگر یہ زندگی تمہاری ہوتی تو پھر تمہیں موت نہیں آنا چاہیے تھا. یہ زندگی تمہاری ہوتی تو تم بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ زندگی تمہاری ہوتی تو تمہاری جوانی کو بڑھاپا نہیں آنا چاہیے تھا. یہ زندگی تمہاری ہوتی تو تمہاری زندگی میں غربت نہیں آنا چاہیے تھا. یہ زندگی تمہاری ہوتی تو تم پر فنا نہیں آنا چاہیے تھا. تم بوڑھے بھی ہوتے ہو، تم بیمار بھی ہوتے ہو، تم مر بھی جاتے ہو، تم کنگال بھی ہو جاتے ہو، پتا چلا تمہارا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی اور ہے جو تم کو دھوکہ دے رہا ہے، جو تمہارا ذہن خراب کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی ہے. اس دھوکے سے نکلو. یہ سمجھاتا کون ہے؟ گلی گلی میں جا کر، محلوں میں جا کر، سڑکوں پہ جا کر، چوراہوں پہ جا کر، ہوٹلوں پر جا کر، جہاں ہمارا کریم، ہمارا اس امت کا نوجوان طبقہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. ان کا یہی کہنا، ماں باپ ان کو کچھ بول نہیں سکتے، ماں باپ روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. اور ماں باپ اگر کہہ بھی دیں، ایسی ایسی خبریں، اگر منع کرا کوئی باپ، سختی تھوڑا برتا، تو ایسے بچے بھی نکلے جو اپنے باپ کا گلا تک کاٹ ڈالا. کتنی خبریں، کتنی خبریں آپ کو چاہیے، اپنے بھی غیر بھی. کہ مجھے پب جی کھیلنے سے روک رہا تھا میرا باپ، مار دیا، اب روکنے والا ہی نہیں، میری زندگی. یہ بھوت سوار کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ تمہاری زندگی ہے، تم کو کسی کی نہیں سننا ہے، اپنی سنو، اپنی کرو. میرے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ پر روک اس لیے لگا جا رہا ہے کیونکہ یہی وہ جماعت ہے. زبردستی تو نہیں کرتی، مگر سمجھاتی ایسی ہے کہ جو اس کے دال میں آیا وہ ہمیشہ ان کا ہو جاتا ہے. پیار سے، محبت سے. جو لیکچررز، جو ان کے فرینڈز، ان کا ماحول جو کریٹ کیا گیا، لوگوں کے دماغوں پر جو اثر کیا جاتا ہے، یہ اپنے ماحول میں لاتے ہیں. صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، تھوڑا اسے بھی اپنے اوپر چڑھا لو. اور اپنا رنگ جب چڑھاتے ہیں تو الحمدللہ کئی سالوں کا چڑھایا ہوا رنگ تھوڑی دیر کے اندر مٹ جاتا ہے.
اب لوگ ماشاءاللہ پھر اسی پابندی میں آ گئے، لباس بدل ڈالا، چہرہ بدل ڈالا، انداز بدل ڈالا، حلال و حرام کی تمیز آ گئی، جائز ناجائز کی پہچان آ گئی، زنا سے توبہ کیا، شراب سے توبہ کیا، جوے سے دور ہو گیا، حرام کاریوں سے بچنے والا، بد نظریوں سے بچنے والا، اللہ کے راستے میں پڑھنے والا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والا بنا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس وقت میں سب سے زیادہ ہمارے مشن کو کوئی کام ناکام کر رہا ہے تو وہ ہے دعوت و تبلیغ، تو اس کے اوپر تھوڑا انگلی اٹھایا جائے اور اسے متہم کیا جائے، اسے بدنام کیا جائے، اسے ختم کیا جائے، اسے روک لگایا جائے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً تھوڑا اچھالا جاتا، بدنام کیا گیا ہمارے ملک میں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، کورونا پھیلانے والے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ یہ تاکہ عام مجمع کم سے کم ان کے قریب نہ ہو، جو دور والے ہیں ان سے قریب نہ آئیں، نہ ملیں، نہ جڑیں۔ یہ کام اپنے بھی بہت کرتے آئے ہمیشہ سے کہ تبلیغ والے ٹنڈے، ان سے ملنا نہیں، ملت کیا ہوتا؟ تمہارا نکاح چلے جاتا، جاؤ۔ اب اتنا ڈرایا، لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے، سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتے تھے، کبھی کو بھی نکاح توڑ لینا چپکے تو چپ۔ حقیقت کیا جانتے ہو؟ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے زبردست مقرر، اللہ تعالیٰ نے ایسی باصلاحیت شخصیت پیدا فرمائی تھی۔ حضرت جب بات کرتے تو لوگ گھنٹے نہیں، پوری رات ہلتے نہیں تھے، اتنا پیارا بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے بیان طے کیا تو وہاں کے لوگوں کی میجارٹی زیادہ تر انہی لوگوں کی تھی جو دعوت و تبلیغ سے، علماء دیوبند سے بھاگتے تھے، چڑھتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں کو ذہن بنایا، نوجوانوں کو، کہ دیکھو یہ کافر آدمی ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کافر ہے، بے دین ہے، اس کا بیان یہاں نہیں ہونا۔ ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، نکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا۔ تو وہاں بھی کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو نادان ہوتے ہیں، اپنے علماء کی بات پر آ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ بیان ہونے چ نہیں دیتے، تیاری کر لی، ڈنڈے وغیرہ لے لیا اور درمیان میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں جب بیان شروع ہوگا تو درمیان میں ہنگامہ کر دیں گے۔ اب یہ جو آرگنائزرز تھے، نوجوان انتظام کرنے والے، ان کو بھی پتہ چلا کہ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے حضرت کو پوری بات بتا دی کہ حضرت ماحول خراب ہو رہا ہے، درمیان میں ہنگامہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنا پروگرام کینسل کر دیں، نہ آئیں تو اچھا ہے، کیوں خواہ گاؤں میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو حضرت نے کہا تم نے انتظام پورا کیا ہے؟ کہا ہاں پورا ہو چکا ہے، بس تم مجھے اسٹیج تک لے جا سکتے ہو؟ کہا ہاں وہ تو ہو جائے گا، آپ کے بیان کے درمیان میں لڑائی ہوگی۔ تو حضرت نے کہا اسٹیج تک پہنچانا تمہارا کام، اسٹیج سنبھالنا میرا کام، لے جاؤ، بعد میں جو ہوگا وہ میری ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں نے پہنچا دیا۔ اب حضرت جاتے ہی نہ خطبہ پڑھے نہ قرآن کی آیت پڑھے، لوگوں سے کہا بھائیوں میں نے سنا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت غصہ ہے، نفرت ہے، میں صرف ایک قصہ، ایک لطیفہ سنا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، قصہ سن لیجیے۔ اب قصہ سننے کے لیے لوگ خاموش تھے، دیکھیں کیا بولتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ دیکھو ایک بہت بڑا رئیس مالدار آدمی تھا، اب اس کا مال دوسرے لوگ اینٹنا چاہتے تھے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس مالدار آدمی کا اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا، بڑا مالدار تھا۔ تو اس کے لیے لوگوں نے اپنی ایک عورت کو تیار کیا جو غریب تھی، ایسی ویسی تھی، بدصورت تھی، اس کو اس کے ساتھ نکاح میں جوڑ دیا، اور اس کو یہ بتایا گیا آپ کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، فلاں ہے، دھوکہ دیا گیا اس کو۔ تو اس نے مان لیا، اندھا تھا، نکاح کر لیا، اپنی زندگی گزر رہی تھی۔ اب لوگ بڑے انٹرسٹ سے سن رہے ہیں، کیا قصہ ہے، کون سی دعوت کی، کون سی دین کی بات ہو رہی۔ تو انہوں نے یہ سنایا کہ دیکھو جب وہ ایک وقت ان کا چلتا رہا، 2-4 سال گزر گئے، ایک مرتبہ اب یہ اس کا مالدار کا جو مال تھا یہ عورت نکالتی تھی، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں خوب تقسیم کرتی تھی، جنہوں نے پلان بنایا تھا سب فائدہ اٹھا رہے تھے، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ وراثت میں بہت مال ملا تھا اس کو۔ ایک دن اس گلی سے ایک آدمی جا رہا تھا جو آواز لگا رہا تھا
کہ میں ایسا حکیم ہوں، ایسا طبیب ہوں، میرے پاس ایسی دوا ہیں، ایسا علاج ہے کہ آنکھوں کی روشنی اگر ختم ہو گئی ہے تو آنکھیں اچھی ہو جائیں گی۔ اب وہ نعرے لگاتا ہوا چیختا ہوا راستے سے جا رہا تھا، تو شوہر نے سنا تو فوراً بیوی سے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، جو قیمت مانگے گا دے دیجئے گا، اس کو فوراً بلا کے لاؤ، علاج تو کرائیں۔ تو یہ عورت گئی اور اس پکارنے والے سے کہا دوائی کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا اس نے قیمت بتائی، تو عورت نے کہا کہ بھائی تیرا پورا مال، پوری دوائی میں خرید لیتی ہوں، جتنی تیری قیمت ہے اس سے 10 گنا زیادہ لے لے۔ کہا کیوں؟ بس بات یہ ہے کہ آئندہ اس گلی میں دوبارہ نہیں آنا۔ بھگا دیا اس کو۔ اب شوہر کے پاس آئی تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آیا وہ؟ کہا نہیں، کوئی دھوکے باز تھا، جھوٹ بول رہا تھا، چپکے جا کے پوچھا، میں ڈرایا تو کہنے لگا نہیں میں ایسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو اچھا کیا تم نے اس کو بھگا دیا۔ اب اصل بات کیا تھی؟ اس کو اندر آنے نہیں دینا تھا، ان دونوں کو ملنے نہیں دینا تھا۔ اگر مل جاتا، دوائی کام کرتی، آنکھوں میں روشنی آتی، تو حقیقت کھل جاتی کہ یہ حقیقت میں خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے۔ اور کیا گیم کھیلا جا رہا، سارا پردہ فاش ہو جاتا اور ہمارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے ان دونوں کو ملنے ہی نہیں دینا۔ اب حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا بھائیو، یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑے مالدار لوگ ہو، آپ بہت بڑے خزانے والے لوگ ہو، آپ لوگوں کے پاس میں ایک دوائی لے کر آیا ہوں اپنے نبی کی سنتوں کی، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو دوں گا، سمجھ میں آئے گا کہ سنتی کون اور غیر سنتی کون، نبی کا عاشق کون اور دھوکے باز کون ہے۔ اب آپ کو اور ہم کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، لوگ بھگانا چاہتے ہیں طرح طرح کے بہانے کر کے، یہ درمیان والے تمہیں اور ہمیں ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ میں آگے کی کچھ بات سناؤں یا نہ سناؤں؟ سب لوگوں نے کہا اگر بات ایسی ہے تو سناؤ۔ کہتے صبح تک حضرت نے بیان کیا، ایک بھی درمیان سے نہ اٹھا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے اصل کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی جڑ جاتا نا تو وہ نکلتا نہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے بڑی چالاکی سے کام کیا کہ ان کو جڑنے نہ دو، ان کو ملنے نہ دو۔ تو طرح طرح کے فتوے اپنوں نے ٹھونکے، یہاں پر بہت دور کیا۔ اب یہاں غیروں کو بھی سمجھ میں آیا، بہت سارے دشمنوں نے، آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز آتے ہیں کہ آج پوری دنیا غیر اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچار اور لوگوں کو صحیح راستے پر لگانے والی جماعت دعوت و تبلیغ اور دارالعلوم دیوبند۔ کتنے لوگ بتاتے ہیں پوری دنیا کے اندر غیروں نے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا، تو اب لوگ ڈائریکٹ اس پر حملہ کرنے کے لیے طرح طرح سے اقدامات کر رہے ہیں۔ کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررزم پھیلانے والے، پتہ نہیں یہ کورونا پھیلانے والے، یہ کیا کیا کرنے والے۔ مگر حقیقت جب لوگ سامنے آتے ہیں، قریب آتے ہیں، بات سنتے ہیں، تو سمجھ میں آتی ہے ارے ان کی باتوں میں تو کوئی طرفداری نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی ضد نہیں۔ اتنی پیاری بات کہ بس اپنی آخرت سنوارو، اپنی دنیا بھی کامیاب کر لو، آخرت بھی کامیاب کر لو، ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اتنی پیاری بات آج دنیا میں کوئی تنظیم، کوئی جماعت ایسا کام کرے جو سوشل ورک کرنے والے لوگ ہیں، اپنا وقت، اپنا مال تھوڑا بہت بھی اگر لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کے مان سمان میں، ان کے اعزاز و اکرام میں باقاعدہ جلسے، جلوس، ان کے پوسٹر، ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ مگر آج ایک چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کوئی بھی آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکلتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دے کر میں گھر آؤں گا تو میرا استقبال کوئی نہیں کرے گا، مجھے لینے کے لیے نہ ایئرپورٹ کوئی آئے گا، نہ ریلوے اسٹیشن کوئی آئے گا، نہ بس اسٹینڈ کوئی آئے گا، بس مجھے جیسے نکلا تھا ویسے واپس جانا ہے، اور میرا کوئی اعزاز نہیں،
کوئی اکرام نہیں، کوئی کرسی نہیں، بس جیسے کا ویسا، بلکہ الٹا مجھے لعن طعن کیا جائے گا، میرے اوپر الزامات لگائے جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے کے بعد ان کا کوئی اعزاز نہیں ہوتا، کوئی اکرام نہیں ہوتا، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، کوئی ان کے پوسٹر نہیں چھپواتا، کوئی ان کی ویڈیو نہیں بنتی، کوئی دنیا میں واہ واہی نہیں ہوتی۔ تو اسی کو کہتے مخلص لوگوں کی جماعت، للہ فی اللہ، لوگوں کے درد اور غم میں گھلنا اور لوگوں کو اپنی زندگی کو سنوارنے کی دعوت دینا۔ تو بھائیوں، آج دنیا کے اندر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ سے دور رہو، کیونکہ تمہاری زندگیاں تمہاری رہنے نہیں دیتے یہ لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں لوگ آزادی چاہتے ہیں، وہاں فلم کے ہیروؤں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، رنڈیوں کے لیے، زانیوں کے لیے راستہ کھلا ہوا، شراب خانوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، جووں کے لیے اجازت ہے، کلبوں کے لیے، پبوں کے لیے اجازت ہے، عیاشیوں کے لیے، عریانیت کے لیے اجازت ہے، مگر اللہ کا نام کا پرچار کرنے والوں کے اوپر بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ کیا ہے یہ؟ خدا را ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہیں، آگے اور بھی آئیں گے۔ اگر شروعات کا یہ عالم ہے، آگے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اپنا ایمان لے کر جانا ہاتھ میں انگارہ رکھ کر چلنے کے برابر ہوگا۔ کون اپنا ایمان بچائے گا؟ ہاتھ میں انگارہ لے اور بازاروں میں جائے، چلے پھرے اور انگارہ گرنے نہ دے، اپنا ایمان بچائے۔ اتنا مشکل حال آئے گا، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی، ایسے ایسے الزامات لگیں گے اور ایسے ایسے احوال آپ کے اوپر کریٹ کیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے لوگ جو ان فتنوں سے ڈرتے ہیں، ان فتنوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، ایسے لوگ مختلف چور دروازوں سے بھاگ جائیں گے۔ جیسے وہ گیا وسیم رضوی، اور ایسے ہی بہت سارے کچھ لوگوں کے اور ویڈیوز آتے ہیں، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ سیکولر کا گانا گانے والے، اپنے آپ کو ان کے اندر ڈھالنے والے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی فکر کیجئے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو، مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا یہ شرط ہے۔ اگر مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں ہے تو پھر جینا بھی مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اگر جینا ہے تو پھر اس زندگی کو لگاؤ اس راستے پر، اس طریقے پر کہ جو لوگ بتا رہے ہیں اس سے ہٹو اور نکلو، اور اپنے آپ کو کہو کہ یہ میری زندگی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی۔ جب اس کی ہے تو احکامات اس کے چلیں گے، رولز اس کے ہوں گے، قوانین اس کے ہوں گے۔ میں پابند ہوں، میں غلام ہوں، میں جکڑا ہوا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں یہ بات آئے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس کی دعوت دیں، اپنے گھروں میں ذہن بنائیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ذہن ان کے بنتے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ تو بس ان کو بنانا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، اور عام مجمع کے لیے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری۔ ان کا ساتھ دیں، ان کے معاون بنیں، اور آپ خود اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، آگے آنے والے حالات کے لیے مستعد کرنا، تیار کرنا، اور ایمان پر مرنے کے لیے ان کو تیار کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔